بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کا سبق ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ بیابت جی، اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بول کر بتائیں۔ عرش پر۔ اللہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس گئے۔ اس دور میں امتحان یوں ہوتے تھے، اس دور کی گفتگو یوں ہوتی تھی، آج کی طرح نہیں۔ ہاں بھائی، گڈیاں کی نیاں لگیاں نے، فلاں پلاٹ کا سودا ہو گیا، فلاں پلازا تیرا کرائے تے چڑھ گیا، کم شم کیسا جا رہا ہے۔ اس دور میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو آخرت کی فکر تھی، اللہ نے ان کی دنیا ویسے ہی سوار دی۔ اور آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، نہ دنیا سنور رہی ہے اور نہ آخرت سنور رہی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں۔ ایک لونڈی کیا اوقات ہے بیچاری کی، نوکرانی خادمہ بکتی بکاتی آئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہتی ہے، اللہ فی السماء۔ یہ میں لفظ السماء کی وضاحت ابھی کروں گا۔ دوسرا سوال، من آنا؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی، اس کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں انسان کی موت کے حالات۔ گزشتہ سبق میں ہم کہاں تک پہنچے کہ ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں، اور قبض کرنے کے بعد کس کے حوالے کرتے ہیں جی؟ فرشتوں کے۔ اور فرشتے اس روح کو لے کر کہاں چڑھتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف۔ اب وہاں پر ایک لفظ ہے کہ وہ روح کو لے کر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں جس السماء میں اللہ ہے۔ کون سا لفظ جی؟ السماء۔ السماء کے 3 معنی ہیں۔ ایک حقیقی آسمان، دوسرا معنی زمین و آسمان کے درمیان والی جگہ۔ قرآن کہتا ہے، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے پانی نازل فرمایا آسمانوں سے۔ کیا بادل آسمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں نا جی۔ میرے جو بھائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہوائی جہاز بادلوں کو چیر کر ان کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ نیچے بارش ہو رہی ہوتی ہے، جہاز کی کھڑکی سے دیکھیں تو جہاں تک نظر کام کرتی ہے وہاں پر سورج بادلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی ہے مطلق بلندی، جو کہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں سے بھی
اوپر. اب جب یہ پاکیزہ روح وہاں پہنچتی ہے تو اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی طرف سے ایک حکم جاری ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام لکھ دو. کس کا؟ بندے کا. یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ چیز جب ہم کافر کی بات کریں گے نا، کافر کی بات کریں گے تو وہاں پر دوبارہ آئے گی. اہل علم نے یہ لکھا کہ جب رب کائنات نیک آدمی کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں عبدی، میرا بندہ. یہ ایک تکریم ہے، عزت ہے، احترام ہے. جب کافر کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو عبدی نہیں کہیں گے، حالانکہ بندے تو سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے. اب علیین کیا ہے؟ یہاں پر علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض نے کہا علیین ایک جنت میں مقام کا نام ہے. بعض نے کہا نہیں، علیین یہ اس رجسٹر کا نام ہے جس میں نیک بندوں کے نام لکھے جاتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی؟ ہم کہتے ہیں دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا جائزہ لیا جائے تو دونوں باتیں صحیح معلوم ہوتی ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. تمہیں کیا پتا کہ علیون کیا ہے؟ وہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کو زمین کی طرف لوٹا دو. کیوں؟ میں نے اسی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا، اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور قیامت والے دن یہیں سے اس کو اٹھاؤں گا. اگلی بات اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. یہاں دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، بڑی باریک باتیں ہیں، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر کے اندر جو آزمائش ہوگی یا عذاب ہوگا یا نعمتیں ملیں گی وہ جسم اور روح دونوں کو ملیں گی. دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جسم کے ساتھ روح کا جو تعلق ہے نا، اس کی ایک سے زیادہ قسمیں ہیں. آگے جا کے میں وضاحت کروں گا اور وہ اپنے انگلیوں پر یاد رکھیں گے. یہ جو تعلق ہے مرنے کے بعد قبر میں جسم اور روح کا، اس کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جس طرح کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، قبر میں یا تو جہنم کی کھڑکی ملے گی یا جنت کا بستر ملے گا. اور کیا خیال ہے آج سے پھر قبریں کھود کر دیکھنا شروع کر دیں کہ ہمارے فوت شدگان کی طرف جنت کی کھڑکی کھلی ہے کہ جہنم کی؟ کیا خیال ہے؟ کچھ نظر آئے گا؟ یہ چیزیں انسانی عقل سے ماورا ہیں. پھر فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اس کو بٹھا دیتے ہیں. میں ایک جنازے پر گیا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. موقع نہیں تھا بولنے کا کہ وہاں لڑائی پڑ جاتی. ایک مولوی صاحب کہنے لگے قبر کا دانہ اتنا اونچا رکھو کہ مردہ آسانی سے وہاں بیٹھ سکے. جبکہ ہم تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سنت قبر کون سی ہے؟ سیدھی کے بغلی. یہاں پھر عقل پانی بھرتی نظر آتی ہے کہ بھئی ہم نے دفن کیا آسامی میں، فرشتوں نے کیسے بٹھا لیا؟ یہ کس کا معاملہ ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ. پھر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور امتحان جب شروع ہوتا ہے تو پہلا سوال مر ربک، تیرا رب کون ہے،
کس کی عبادت کرتے رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے مجھے آپ کو فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہم کس کی پہچان کریں؟ اپنے پیدا کرنے والے کی۔ اس انسان سے بڑا بدبخت کون ہے جس نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا، بلب ایجاد کر لیا، ریڈیو ایجاد کر لیا، انٹرنیٹ ایجاد کر لیا، موبائل فون ایجاد کر لیا۔ اس نے بٹن دبانے سے وہ جناب یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارا میسج جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں میل دور تو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک انسان کی ایجاد ہے، لیکن اس انسان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ میرا پیدا کرنے والا، اپنی ایمانداری سے بتائیے اس سے بڑا بد نصیب کوئی انسان ہے؟ اس سے بڑا کوئی بے عقل، اس سے بڑا کوئی بد دماغ اور بے وقوف کوئی ہے؟ دوسرا سوال جس پر پھر لڑائی ہو جاتی ہے، وہ سوال کیا ہے؟ ماذا تقول عن الرجل الذي بعث فيكم؟ ہمیں آج تک یہی بتایا گیا کہ سوال ہوگا من نبیوں کا، یہ سوال قبر میں نہیں ہوگا۔ اصل سوال کچھ اور ہے، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث فرمائی گئی؟ جواب دو۔ جو ایمان والا شخص ہے نا، اس کا جواب کیا ہے؟ ہوا رسول اللہ۔ دوہرائیے ذرا، ہوا رسول اللہ۔ کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے، لفظ ہوا وہ دیٹ انگریزی میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے زبردستی ایک عقیدہ نکالا کہ جی نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، معراج سے پہلے آقا علیہ السلام نے سیر کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء کی امامت کروائی، کسی کو شبہ تو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر تھے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تک کسی نبی کو مصلی پر کھڑے ہونے کی جرت؟ ایک طرف میں کہتا ہوں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، اور مصلی پر میں خود کھڑا ہوتا ہوں۔ اور پھر ضمناً بات آئی ہے عقیدے کی، میں آپ کو سمجھا دوں۔ مولویوں نے یہاں تک یہ لکھا کہ آدمی جب بند کمرے میں، خوابگاہ میں، بیڈ روم میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام اس وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ انسان جب عقیدت میں اندھا ہو جائے نا تو پھر اس قسم کی کفریات اپنے زبان سے بکتا ہے۔ وہ ہستی مقدسہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ عقیدت میں اندھے ہو گئے۔ اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ پھر آپ یہ غور کریں کہ اگر نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر مانا جائے تو معراج پر جانے کی ضرورت تھی جی؟ وہ تو پہلے وہاں حاضر و ناظر تھا۔ کیا مسجد اقصی جانے کی ضرورت تھی؟ پہلے ہی حاضر و ناظر تھا۔ ہجرت مدینہ، طائف کا سفر، خیبر کا سفر، تبوک کا سفر، حنین کا سفر جانے کی ضرورت تھی؟ پھر دیکھیں اس عقیدے کے اندر خود تضاد ہے۔ بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں۔ ایک طرف عقیدہ ہے، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی کسی دن ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ اور دوسری طرف عقیدہ ہے کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں۔ ایک طرف ہے کہ موجود ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ تشریف
لا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں نا؟ میں یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے، مجھے آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں آ رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے میں پہلے سے موجود۔ اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک نبی ہے جن کو رب کائنات نے ساری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی۔ کون جی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ اجتماع کیا، اکٹھ کیا، میٹنگ بلائی، تمام جانور حاضر ہیں ماں سوائے ہدہد کے۔ قرآن کہتا ہے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ہدہد کہاں گیا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم۔ اب دیکھو نا، یہاں پر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بیٹا موجود نہ ہو اور مجھے پتا ہو کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں ہے، تو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں پوچھتا ہوں اور مجھے پتا بھی ہے کہاں ہے تو یہ خلاف عقل بات ہے۔ تو اگلی بات ایک آیت چھوڑ کر فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری، کہتا ہے أَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، حضور والا میں ایسی جگہ گیا ہوں جہاں آج تک آپ نہیں گئے، حاضر بھی گیا اور وہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی، ناظر کا کھاتا بھی گیا۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جبریل امین کھڑے ہیں۔ فرمایا جبریل بڑا لمبا وقفہ ہو گیا، آئے نہیں۔ کہا کہ اپنی چارپائی کے نیچے تو دیکھیے۔ خیر میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں۔ بات جو ہو رہی تھی، سوال یہ ہے کہ قبر میں یہ جو کہا جاتا ہے ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر مبعوث کی گئی؟ وہ کیا کہتا ہے؟ هو رسول اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، شکل دکھائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے ہاں کوئی مشکل کام نہیں۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے، جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ کئی کمروں کے اندر لے گئی تو قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے، توجہ کیجیے گا، یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو جاتے لولا الرعا برہان ربہ، اگر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ وہ نشانی کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رب کائنات نے باپ کی شکل کر دی تھی۔ یوسف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تیری رگوں میں دوڑنے والا خون کس کا ہے۔ تیسرا سوال ما عملک، تیرا عمل کیسا تھا؟ تیرا دین کون سا تھا؟ کس دین پر عمل کرتا رہا؟ جب یہ اس سوال کا جواب دیتا ہے تو آسمان سے پھر ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے۔ اہل علم نے یہ لکھا کہ یہ ندا اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی طرف سے ہے، ان صدق عبدی، اور سوال کرنے والے فرشتوں یہ پاس ہو گیا ہے، اس نے سچ کہا ہے، 100/100 نمبر لگا دو۔ اگلی بات فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا، پھر وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھڑکی کھول دو، پھر اس کو جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یا اللہ قبر میں ہمارے بھائی کو جنت کی ہوائیں اور
خوشبوئیں نصیب فرما، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سارے کے سارے معاملات عقل سے۔ اور اگلی بات فرمایا پھر اس کی قبر کو جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی خلاف عقل ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب کی قبر اتنی ساری، ادھر بھی پکی قبر ہے، ادھر بھی پکی قبر، ادھر بھی حاجی نور احمد صاحب دفن ہے اور ادھر حاجی عطا اللہ صاحب کی والدہ دفن ہے۔ یہ بات عقل سے مابرا ہے۔ پھر اگلی بات بڑی قیمتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ، اس دوران ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے۔ اس آدمی کا چہرہ بڑا خوبصورت، لباس ودا قطع، اس کا انداز بڑا دل نشین، اور آ کر وہ کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، تجھے خوشخبری میں دے رہا ہوں اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے گی۔ وہ پوچھتا ہے من انتا، او بھائی آپ کون ہو؟ فرمایا انا عملک الصالح، جو تو دنیا میں عمل کرتا رہا نا، اللہ نے آج ان نیکیوں کو میری شکل دے کر تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری بات سن لیجئے، فرمایا بندہ کیا کہتا ہے؟ رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، الہ العالمین قیامت جلدی قائم کر دیجئے، قیامت جلدی قائم کر دیجئے۔ کیوں؟ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اسے ایسا کہنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ میں اس جنت کے اندر جلد جاؤں۔ باقی تصویر کا دوسرا رخ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔